أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وآية لهم الأرض الميتة وأحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون۔ اس سورہ یاسین کی آیات نمبر 33، 34، 35 اور 36 ہے۔ ان کا ترجمہ یہ ہے، اور ان کے لیے توحید کی نشانی خشک زمین میں ہے جس میں ہم نے زندگی پیدا کی اور اس میں ناج نکالا تو اس میں سے وہ کھاتے ہیں، اور بنا دیے ہم نے اس زمین میں کھجور کے باغات اور انگور کے، اور اس میں چشمے اور نہریں جاری کر دیں تاکہ وہ اس کے پھلوں میں سے کھائیں، اور اس میں ان کے ہاتھوں نے کچھ کام نہیں کیا ہے تو کیا وہ اللہ کا شکر نہیں کریں گے؟ پاک ہے وہ ذات جس نے اس کی ہر چیز کو جوڑے بنا کر پیدا فرمایا۔ ان چیزوں میں جو زمین اگاتی ہے اور جو خود ان کے اندر سے، اور وہ چیزیں جنہیں یہ ابھی جانتے نہیں ہیں۔ محترم حضرات، یہاں سے توحید کے دلائل کا بیان شروع ہوتا ہے، اور سرکش لوگوں کا بیان جو پیچھے ہو چکا، جو توحید کا انکار کرنے کی وجہ سے ہلاک ہوئے، اس کے بعد ضروری ہے کہ توحید کا ثبوت کیا جائے۔ توحید کے دلائل اس واسطے بیان کیے جا رہے ہیں تاکہ انسان عقیدے کی خرابی سے ہونے والی ہلاکت سے اپنے آپ کو بچا سکے۔ جب انسان کا عقیدہ خراب ہو جاتا ہے تو وہ بہت سی ایسی گمراہیوں کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے جس سے بچنا اس کے لیے ناممکن ہے۔ لہذا توحید کے ثبوت میں یہاں پر جو دلائل دیے جا رہے ہیں، ان میں پہلی دلیل خشک زمین اور مردہ زمین کو زندہ کر کے اس میں پیداوار ہونے کے منظر کو پیش کر کے بیان کی جا رہی ہے۔ زمین سوکھی ہو تو ایسی ہوتی ہے جیسے مردہ ہو، پھر اس پر اللہ بارش برساتا ہے، وہ تر و تازہ اور سرسبز و شاداب ہو جاتی ہے، اس میں کھیتی باغ اور نہریں چل پڑتی ہیں۔ کیا یہ سب کچھ تم نے کیا ہے یا اللہ نے کیا ہے؟ اگر اللہ آسمان سے پانی نہ برساتا تو تمہارے کھیت کھلیان، یہ باغات اور یہ تمہارے چمن یہ سرسبز اور شاداب نہ ہوتے۔ یہ ہوا، پانی، سورج تم نے پیدا نہیں کیا، نہ تمہارے دیوی دیوتاؤں نے، نہ ان معبودوں نے جن کو تم نے اپنے ہاتھوں سے تراشا ہے۔ یہ تو اس لائق بھی نہیں کہ اپنے اوپر پڑنے والی دھول کو اور گندگی کو بھی صاف کر سکیں۔ یہ تو صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے جس نے تمام زمین پر پڑی ہوئی خشکی کو دور فرما دیا ہے۔ لیکن کتنی حیرت کی بات ہے کہ تم اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے جس نے یہ مہربانیاں فرمائی ہیں، بلکہ اپنے ہاتھوں سے تراشے ہوئے بتوں اور مجبور خداؤں کے آگے جھک جاتے ہو، حالانکہ ان کے ہاتھ یا تمہارے ہاتھوں نے اس پورے عمل میں کچھ بھی کام نہیں کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ کی ذات بے عیب ہے، وہ نہایت عظمت والی ہے جس نے ہر چیز کو جوڑے جوڑے پیدا کیا۔ ہر چیز چاہے وہ نباتات میں سے ہو، جمادات میں سے ہو یا حیوانات میں سے ہو، اللہ نے اس کا جوڑا پیدا کیا ہے، اس میں نر اور مادہ بنائے ہیں۔ جس طرح انسانوں میں مرد اور عورت ہوتے ہیں، اسی طرح سے جانوروں میں بھی نر اور مادہ، اور اسی طرح سے نباتات میں اور جمادات میں بھی نر اور مادہ ہوتے ہیں۔ بہت سی چیزیں ایسی ہیں جس میں اس نے جوڑے بنا دیے جن کو تم جانتے ہو، اور ابھی بہت سی چیزیں ایسی ہیں جن کو تم نہیں جانتے۔ قرآن کریم جب نازل ہو رہا تھا، دنیا کو معلوم نہیں تھا کہ لائٹ میں ارتھ اور فیس ہوتا ہے، مقناطیس میں بھی نیگیٹو اور پازیٹیو ہوتا ہے، پانی میں بھی چیزوں کا جوڑا ہے،
ہوا میں بھی جوڑا ہے۔ اور آج دنیا بہت سی چیزوں کو نہیں جانتی، ہو سکتا ہے آنے والے زمانے میں اس کے سامنے اور انکشافات ہوں اور حقائق سامنے آئیں اور چیزوں کے جوڑے اس کے سامنے کھل کر آئیں۔ آج دنیا کا بڑا علم اور دنیا کی بڑی ترقی انہی معلومات پر مشتمل ہے۔ وہ چیزوں کے جوڑوں کو پہچان لیتی ہے، ان چیزوں کو الگ کرنا اور ملانا جان جاتی ہے، اور ان کو ملا کر اور الگ کر کے اپنی ضروریات کے مطابق ان کو استعمال کرتی ہے۔ ان آیات میں ان منکرین کو موجودات میں غور و فکر کرنے کی دعوت دی جا رہی ہے کہ اللہ نے کائنات کتنے حیرت انگیز طریقے سے پیدا فرما دی ہے۔ کیا تمہارے خود تراشیدہ یہ بت اور معبود اس پوری کائنات کے اس پیچیدہ عمل کو کر سکتے ہیں؟ کہ اللہ کی اس عظیم الشان کائنات پر غور و فکر کر کے تم توحید کا حق ہونا نہیں پہچان سکتے؟ اور کیا تم نہیں پہچان سکتے کہ یہ شرک جو تم کرتے ہو بے بنیاد ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے؟ تم خود دیکھتے ہو کہ ان معبودوں کو جنہیں اللہ کو چھوڑ کر تم نے پوج رکھا ہے، جن کو تم نے اپنا معبود بنا رکھا ہے، جن کو تم نے اپنے ہاتھوں سے خدائی کے منصب پر بٹھا رکھا ہے، تھوڑے سے علاقے میں پہچانے جاتے ہیں، اور اس علاقے کے باہر ان کو کوئی جانتا بھی نہیں ہے۔ غور و فکر کرو اور حق تک پہنچنے کی کوشش کرو کہ اللہ نے زمین کیسی بنائی ہے، جو بیج اگانے والی ہے، غذاؤں کو پیدا کرنے والی ہے۔ اس میں اس نے پانی کیسے پہنچایا ہے، بادلوں سے برسایا ہے، نہروں میں چلایا ہے، زمین کے اندر اس کے خزانے رکھے ہیں اور محفوظ کر دیے ہیں۔ ہوا اس نے کیسے پیدا کی، جو بادل لاتی ہے اور فصلوں کی نشو و نما میں مددگار ہوتی ہے۔ سورج اور دھوپ اس نے کیسے بنائے، جو فصلوں کو بڑھوتری کا سبب ہیں اور فصلوں کو پکا دیتے ہیں۔ ان سب چیزوں کو غور کرو، اللہ نے ان سب چیزوں کو کام میں لگا دیا ہے، جن سے صاف پہچانا جا سکتا ہے کہ یہ کسی ایک طاقت کے تحت میں کام کر رہے ہیں۔ کوئی ایک طاقت ہے جس نے پوری کائنات کے اس نظام کو آپس میں ایک دوسرے کی چیزوں کو مدد کر کے چلا رکھا ہے۔ کائنات کے اس عجیب و غریب انتظام پر جو شخص تعصب سے پاک ہو کر حق کی تلاش کرنے کے لیے غور و فکر کرے گا، اس کو صاف معلوم ہو جائے گا کہ یہ سب چیزیں از خود نہیں ہو رہی ہیں، بلکہ کوئی طاقت ہے جو اس کائنات کو چلا رہی ہے، جو دنیا کی ہر چیز کے اوپر، کائنات کی ہر چیز کے اوپر حاوی ہے، اور کائنات کی ہر چیز اس کے اقتدار اور اس کے حکم کے تابع ہے۔ رسول اکرم تمہیں اسی ایک طاقت کی طرف بلاتے ہیں اور اسی کی طرف دعوت دیتے ہیں۔ یہ رسول آئے ہیں اسی لیے تاکہ تمہیں بتائیں کہ تم ان چھوٹے چھوٹے بتوں کے آگے، ان خود تراشیدہ معبودوں کے آگے مت جھکو۔ ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے، ان کے ہاتھ میں کوئی طاقت نہیں ہے، بلکہ تم اس اللہ کے آگے جھکو اور اس سے مانگو اور اس کی عبادت کرو، اس کی پرستش کرو، جس نے پوری کائنات بنائی ہے اور جو کائنات کے پورے نظام کو چلا رہا ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے ذہن کو اسی طرف منتقل فرمایا اور فرمایا کہ وآیۃ لہم الارض المیتہ، مردہ زمین میں بھی تمہارے لیے توحید کی نشانی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی میں قرآن کریم کو سمجھنے اور قرآن کریم کی ہدایات کے مطابق کائنات پر غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔